قرآن اور حدیث کے ذخیرے سے ایک جامع دین جب کہ ہمارے پاس موجود ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ پرویزی ہو، چاہے وہ چکڑالوی ہو، چاہے وہ لاہوری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دین کی تعبیر کرتا پھرے۔ دین خدا کا ہے، دین مصطفیٰ کا ہے۔ خدا کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے لائے ہیں، اور یہ امت وہ امت ہے جسے رب کائنات نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ایک ٹائٹل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے دین اسلام کی تعبیرات امت کو سمجھائی ہے۔ قربانی کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ مسائل علماء اور فقہاء نے خود بخود نہیں گھڑ لیے، بلکہ عمل رسول سے قربانی کا اہم مسئلہ امت کے سامنے آیا ہے۔ حضور کا عمل ہے، آپ کے اہل بیت کا عمل ہے، آپ کے اصحاب پاک کا عمل ہے، تبھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو آج تک جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دراصل قربانی کے جو منکرین ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف قرآن مجید تک اپنی تحقیقات کو محدود کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ قرآن پہلے بولتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن پہلے بولتا ہے إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر، قرآن مجید کا عملی نمونہ اللہ کا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کا جو معنی اور مفہوم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور عمل سے متعین ہوگا، وہی مفہوم اور معنی قرآن حکیم کی حقیقی تفسیر اور اس کا مفہوم سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ نے معنی متعین کیے ہیں، آپ ہی کا اختیار، آپ ہی کی اتھارٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حقیقی تفسیر جو امت کو عطا فرمائی، آج انہی مسائل پر، اسی تفسیر پر امت مرحومہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بڑا طبقہ گامزن ہے۔ کچھ لوگ دین سے بیزار، جدید علوم کے شکار، امت کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور ہر دور میں ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے۔
دیکھیے ذرا قرآن حکیم ایک حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ یہ قرآن میں حکم آ گیا، اقیموا الصلاۃ، اب نماز قائم کرو۔ ایک حکم ہے، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نماز میں کتنی قرات کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، سجدے کس طرح کرنے ہیں، کتنے ہوں گے، اس میں اتحیات پہ بیٹھنا ہے، سلام کس وقت پھیرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سورتیں کس قدر ملانی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب قرآن میں نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مومنو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اعلیٰ ترین رول ماڈل ہے۔ جب تک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور آپ کے ذات والا صفات سے رجوع نہیں کیا جائے گا، دین کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب دین کامل نہیں ہوگا تو پھر مسلمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو اللہ نے قرآن میں حکم دی، ان کو پیغمبر علیہ السلام اللہ کے محبوب کے اسوہ میں دیکھو، یعنی اسوہ رسول ایسا آئینہ ہے، اسوہ رسول ایسا آئینہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس آئینے میں دیکھ کر سنوار سکتا ہے۔ زور کس وقت پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کس قدر ہوں گی، عصر کس وقت پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کس قدر ہوں گی، عشاء کس وقت پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کس قدر ہوں گی، فجر کس وقت پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کس قدر ہوں گی، یہ سب تفصیلات قرآن میں نہیں، مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنے کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے قربانی کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس حکم ربانی کو سرکار دو عالم نے اپنے عمل مبارک سے سمجھایا، امت کو بتایا، عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا جو صاحب نصاب ہوگا، اور اسی طرح قربانی کے جانوروں کے اوصاف بھی بتائے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی کے مسائل ہیں، جانوروں کے اوصاف ہیں کہ کیسا جانور قربانی کے لیے لگے گا۔ اللہ نے قربانی کے جانوروں کی صفات بھی بتائی ہیں لیکن تفصیلات مسئلے نہیں بتائے۔ قربانی کے جانوروں کی قسمیں بیان کی ہیں، 8 اقسام بیان کی ہیں قرآن نے، اب مسائل نہیں بیان کیے۔ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے عمل سے، آپ کی حدیث سے، فقہاء کرام نے پھر ان کے مزید مسائل کو ترتیب دے دیا، وہاں سے سمجھ آتے ہیں۔ اور جو بندہ حدیث سے کٹ گیا وہ کبھی مسئلے کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو خدا سے کٹ گیا وہ کبھی دین کو سمجھ نہیں سکتا، چاہے وہ پرویزی ہو، چکڑالوی ہو، لاہوری ہو، ملحد ہو، ایتھسٹ ہو، وہ مسئلے کو کبھی سمجھ نہیں سکتا۔